نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی برادر مکرم، آپ کا سوال ہمیں ملا اور معذرت خواہ ہوں کہ جواب دینے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ ویسے اپنا نام وغیرہ بتا دیتے تو اور آسانی ہو جاتی۔ پھر آئیے آپ کے سوال کی طرف۔ اپنے سوال کا لبِ لباب یہ ہے کہ کیا کتا پالنا جائز ہے یا نہیں؟ اصل جو سوال ہے وہ یہی ہے۔ دیکھو، بطور شکار یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ اگر ایسی کوئی غرض نہیں تو پالنا ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں مشکات المصابیح حدیث نمبر 4001 میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی کتا پالتا ہے، اس کے اعمال میں سے روزانہ 2 قیرات کے برابر کمی کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے جن مقاصد کے لیے کتوں کو پالنے کی اجازت دی ہے، جیسے مویشیوں یا گھر کھیت کی حفاظت اور شکار، ان کے علاوہ محض تفریح تباہ اور شوق کی خاطر اگر کوئی شخص کتا پالے گا تو اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں اور حق تعالیٰ نے ان اعمال کی بنا پر اپنے فضل و کرم سے اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب کے جو ذخیرے رکھے ہیں، ان میں سے روزانہ اس مقدار میں کمی آتی رہے گی کہ اگر اس مقدار کو جسم تصور کیا جائے تو وہ 2 احد پہاڑ کے برابر ہو، یا یہ کہ 2 قیرات سے مراد اس شخص کی نیکیوں کے حصول میں سے 2 حصے کی کمی و نقصان ہے۔ بہرحال 2 قیرات سے کچھ ہی مراد لیا جائے۔ حدیث پاک کی اصل منشا تو صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ بلا ضرورت شرعی کتا پالنا اپنے اعمال کے اجر و ثواب کے ایک بہت بڑے حصے سے ہاتھ دھونا ہے۔ جہاں تک اس سبب کا تعلق جو کتے پالنے کی وجہ سے ثواب اعمال میں کمی کی بنیاد ہے، اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔ چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک اس کمی و نقصان کا سبب ملائکہ رحمت کا گھر میں نہ آنا، جیسا کہ فرمایا گیا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور بعض حضرات نے یہ سبب بیان کیا ہے کہ وہ شخص یعنی کتا پال کر دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ کمی و نقصان اس سبب سے ہے کہ جب گھر میں کتا پلا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برتن وغیرہ میں منہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہیں اس لیے وہ ان برتنوں کو دھوئے مانجے بغیر ان میں کھاتے پیتے ہیں۔ مرآت المناجی جلد 5 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ اعلم ثم رسولہ العالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔